بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن کے آخری پارہ کی سورۃ القارعہ ہے۔ القاریہ کے معنی کھڑکھڑا دینے والی۔ 29ویں پارے میں اور خاص طور سے 30ویں پارے میں زیادہ تر قیامت کا بیان اور اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قیامت کے جہاں بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ کیا چیز کھڑکھڑا دینے والی؟ دلوں کو کھڑکھڑا دینے والی، کہ دل کے اندر غیر معمولی گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، دلوں کو کھڑکھڑا دے گی یہ قیامت۔ اور کانوں کو کھڑکھڑا دے گی، اس کی ہیبت ناک آواز سے کانوں کو کھڑکھڑا دے گی۔ عربوں کا دستور ہے جب کسی بات کی طرف مخاطب کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک لفظ کو یا ایک بات کو بار بار کہتے ہیں، اس کا تکرار اور اعادہ ہوتا ہے۔ قرآن نے اس انداز سے اختیار کیا کہ مخاطب پوری طریقے سے متوجہ ہو جائے، اور یہ ہمارے آپ کے لیے بھی ہے۔ القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ مل قاریہ، وہ کیا چیز ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ یوم تکون الناس کالفراش المبثوث، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز قیامت ہے۔ قیامت کا دن کیا ہے؟ کہ جس دن انسان منتشر اور بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگین دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ پتنگے جب شمع کے چاروں طرف جب اڑتے ہیں اور گھومتے ہیں تو کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں اور انتہائی کمزور ہوتے ہیں۔ یہ حال ہوگا انسان کا محشر کے میدان میں قیامت کے دن میں۔ اور جس طریقے سے جب روئی دھنکی جاتی ہے، خاص طور سے جاڑے کے موسم میں، اور اس کے ذرات جب اڑتے ہیں اور اس پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو باریک باریک ذرات کبھی کبھی رنگین نظر آتے ہیں، کوئی رنگ کا، کوئی رنگ کا، کوئی رنگ کا۔ تو دنیا میں پہاڑ مختلف طرح کے ہیں، مختلف رنگوں کے ہیں۔ کہیں کالا پہاڑ ہے، کہیں برون پہاڑ ہے، کہیں پیلا ہے، کہیں سفید ہے، تو مختلف رنگ کے پہاڑ ہیں۔ اتنا بڑا دنیا میں انقلاب آئے گا کہ ایسا زبردست پہاڑ جو اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ زمین کی جو حرکت اضطراری تھی، جیسے پانی پر کشتی ہوتی ہے، وہ کبھی ساکن نہیں رہ سکتی، ہر وقت متحرک رہتی، ہلتی رہتی ہے۔ تو ایسی زمین جب ہل رہی تھی تو اللہ نے اس کو ساکن کرنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ تو وہ پہاڑ جو زمین کو ساکن کرنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، خود ان کا یہ حال ہو جائے گا جیسے روئی ہوتی ہے دھنکی ہوئی، اس طریقے سے ریزہ ریزہ ہو کر یہ فضاؤں کے اندر اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے قیامت کا دن۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔
تو پھر قیامت کا دن کیا ہوگا؟ کیوں اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اس کے لیے تیاری کرو۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کا عمل، جس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی، ان کا پلہ بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ خوشعیش زندگی کے اندر ہوگا، اپنی منچاہی اپنی مرضی والی زندگی کے اندر ہوگا، یعنی جنت کے اندر۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال، جس کی نیکیاں ہلکی پڑ جائیں گی، اس کا نیکی کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، جو جہنم کا ایک نام ہے۔ وما ادراک ما ہی، آپ کو خبر بھی ہے ہاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ۔ تو قیامت کو تھوڑا سا منظر یہاں بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ وہ دن آنے والا ہے، اس کو بار بار ذکر کرنے کا مقصد کہ اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ یوتا جہنم یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کو اس شان کے ساتھ لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، اور جہنم گویا کہ بے قابو ہو رہی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی سرکش جانور ہوتا ہے، بھینسا ہے یا سانڈ ہے، اور انتہائی خطرناک ہو، اور جب اس کو نکیل ڈال کر کے اور رسی اس کو ڈال کر کے اس کو کھینچا جاتا ہے اور وہ بھاگا چلا جاتا ہے اور پھوں پھوں کی آواز نکالتا ہے، کیسا دہشتناک لگتا ہے، کیسا خطرناک لگتا ہے، اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک سمجھانے کے لیے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی خوفناک آواز کو سنیں گے، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا غصے سے پھٹ پڑے گی، عجیب غریب اس کا شور، اس کی آواز ہوگی، سینکڑوں سال کے فاصلے سے اس کی آواز آئے گی جہنم کی۔ وہ ایسا منظر ہوگا کہ ہر انسان اپنا نفسی کے عالم کے اندر ہوگا، حتیٰ کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے۔ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ یہاں فرمایا گیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا عمل وزنی ہو جائے گا۔ اب یہ عمل کا وزن کیسے ہوگا؟ ابھی اس کا موقع نہیں۔ جس زمانے میں آراز کا وزن نہیں ہوتا تھا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ عمل تو ایک کیفیت کے نام، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ لیکن آج ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے، ہوا کا وزن ہو رہا ہے، بخار کا وزن ہو رہا ہے، زلزلہ کا وزن ہو رہا ہے، اسی طریقے شوگر کا وزن ہو رہا ہے، ہر چیز کو ناپا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ قادر مطلق ہے، جس طریقے سے یہ وزن ہوگا اس کا۔ پورے قرآن کے اندر کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اعمال کی گنتی ہوگی، نمازیں کتنی پڑھی، نوافل کتنی پڑھی، روزہ کتنا رکھا، حج کتنے کیے، کہیں نہ حدیث کے ذخیروں کے اندر ہیں نہ قرآن کی آیات کے اندر ہے کہ عمل کو گنا جائے گا، عمل کا وزن کیا جائے گا۔ الوزن یومئذ الحق، وزن اعمال اس دن برحق ہے، عمل کا وزن ہوگا، اور عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے۔ بات کو بہت دھیان کے ساتھ سمجھیے، عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے اور سنت کی موافقت سے، دو چیز۔ عمل اس کے اندر جتنا زیادہ سنت کی موافقت ہوگی، سنت کے مطابق ہوگا، اور جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا اتنا عمل وزنی ہوگا، اور اگر انہی چیزوں کے اندر کمی ہے تو اتنا ہی وزن اس کا کم ہوگا، اور ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو بے وزن ہوگا، بے وزن ہوگا۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنے عمل کے بارے میں، جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ ایک ہے سنت عبادت، ایک ہے سنت عادت۔ ہم وضو کر رہے ہیں، وضو کرنا کس طریقے سے مسنون ہے ہمیں فکر ہونا چاہیے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن سنت طریقہ نماز پڑھنے کا کیا ہے، اس کا ہمیں فکر ہونا چاہیے، اور ہمیں معلوم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں کتنا فکر ہے؟ اگر حکومت کی طرف سے ایک اعلان ہو جاتا ہے
کہ سب کی شہریت کا ثبوت اس سے طلب کیا جائے گا، مانگا جائے گا، تو ہر آدمی مارا مارا پھرتا ہے، کبھی اس کاؤنٹر پر، کبھی اس دفتر میں، کبھی اس کے پاس، کبھی اس سے خوشامد کر رہا ہے کہ اپنا ڈاکومنٹ صحیح کرا لے، کہیں کوئی کمی تو نہیں ہو گئی ہے، کہ اس اسپیلنگ میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، کہیں کوئی تاریخ کا فرق تو نہیں رہ گیا ہے۔ اپنے ڈاکومنٹس کو ایک کرنے کی اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مطابق کرنے کی اس کی پوری فکر، پوری کوشش ہوتی ہے اس دنیا کی عاجز زندگی کے اندر۔ میرے بھائیو، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ آخر پہ جہاں ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، اور وزن ہوتا ہے اخلاص اور مطابقت سنت سے، تو اس کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک وضو کے لے لیجئے، مسواک کرنا سنت ہے۔ ہر عمل کو کیسے انجام دینا چاہیے؟ ہاتھ دھلتے ہیں، اس طرح سے شروع کریں کہ ادھر سے شروع کریں؟ اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ چیز آدمی کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والے کی صحبت سے، اور وہی آدمی سیکھتا ہے سنت عمل کیا ہے، آداب کیا ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، وضو کے اندر کیا سنت ہے، نماز کے اندر سنت کیا ہے، سجدہ کیسا ہمارا سنت کے مطابق ہوگا، قیام کس طرح سنت کے مطابق ہوگا۔ فکر نہیں ہمیں، اکثروں کو اس کا فکر نہیں ہے۔ جب فکر نہیں تو معلوم کیسے کریں گے، اور جب معلوم نہیں تو عمل کا نمبر تو اس کے بعد کیا ہے؟ غفلت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ جو چیز انسان کی غیر اختیاری ہوتی ہے اس میں بھی وہ سنت کی اتباع کی پوری کوشش کرتے تھے۔ آدمی کے پسند ناپسند، کسی کو میٹھا زیادہ پسند ہے، کسی کو کم پسند ہے، کسی کو کھٹا پسند ہے، کسی کو نہیں پسند ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے۔ دلیل سے آدمی کو اس کی پسند ناپسند نہیں بدلا کرتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب کھانا کھا رہے تھے تو رکابی میں سے کدو تلاش کر کر کے آپ کھا رہے تھے۔ مجھے کدو بہت ناپسند تھا، ہوتا ہے پسند الگ الگ ہوتی ہے، مجھے کدو بہت ناپسند تھا، لیکن جب میں نے اپنے آقا کو، اپنے محبوب کو یہ دیکھا کہ آپ تلاش کر کر کے کدو کا ٹکڑا آپ تناول فرما رہے ہیں، اس کے بعد سے مجھے کدو کھانا پسند ہو گیا، یعنی میں نے اپنی پسند کو بدل لیا، کیوں کہ میرے آقا کی یہ پسند ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے، راستے میں ایک جگہ کبھی ذرا رکو، اونٹ کو روکا گیا، اترے، اور اتر کے راستے کے کنارے ایک جگہ اس انداز سے بیٹھے گویا آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی اور آپ پیشاب کر رہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھے، کھڑے ہوئے، کہا چلو۔ تو شاگردوں میں سے یا آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے روکا گویا آپ کو کوئی ضرورت ہے، پھر آپ اترے اور جا کر بیٹھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا آپ کو تقاضا ہے پیشاب وغیرہ کا، لیکن آپ نے پیشاب وغیرہ نہیں کیا، ویسے اٹھ کے چلے آئے۔ کہاں؟ بات یہ ہے کہ مجھے کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح راستہ میں چلتے ہوئے اسی مقام پر میں نے دیکھا کہ آپ نے اونٹ کو روکا اور راستے سے ایک طرف آپ نے قضاء حاجت کیا، اس کے بعد آپ آگے تشریف لے چلے، تو میں نے اس کی اتباع میں یہ کیا ہے۔ اب آپ سوچئے کیا فائدہ اس کے اندر ہے؟ یہ ہے کمال تعلق، یہ ہے کمال محبت۔ پتہ ہے اس کا نتیجہ کب آئے گا، اس کا فائدہ کب ہمارے سامنے آئے گا؟ جب قبر میں پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کون ہے، من ھذا الذی بعث فیکم، یہ کون شخص ہے؟ تو وہاں یہ مادی آنکھ کام نہیں کرے گی، ہماری عقل وہاں پر ساتھ نہیں دے گی۔ جو دنیا میں کیا ہے نا یہ جواب دے گا، ہمارا عمل جواب دے گا۔ جب دنیا میں آپ کی سنت سے جان پہچان نہیں ہے تو قبر میں کیسے جان پہچان ہوگی، کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ میرے بھائیوں، بات نکلی تو میں عرض کرتا چلوں، اور بات سچی بات ہوتی ہے تو کبھی کبھی کڑوی بھی لگتی ہے، لیکن بات کہنے کی ہے۔ اگر یہ باتیں نہیں کہی جائیں گی تو یہ باتیں آپ کو کون بتلائے گا؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے، سنت کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہیں۔ اس کے بعد آدمی کرے نہ کرے اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے، ورنہ آنے والی نسلیں جو دیکھیں گی اسی کو دین سمجھیں گی۔
اور ہم اس کے ذمہ دار قصوروار ہوں گے۔ اس لیے جو باتیں کہی جا رہی ہیں دھیان سے سنیں اور عمل کی کوشش کریں، عمل کی کوشش کریں۔ ایک ہوتا ہے آدمی کا انفرادی عمل، ہم جتنا سنت کے مطابق عمل کریں گے ہمارے عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا، زندگی میں نکھار پیدا ہوگا، اللہ کی طرف سے محبوبیت ملے گی، مقبولیت ملے گی، اور سب سے بڑی کرامت اتباع سنت ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بڑے عالم آئے اور قریب 1 مہینے تک قیام کیا، اس کے بعد واپس جانے لگے۔ جب جانے لگے تو حضرت سے ملاقات کیا، کہا بھائی یہ تو بتاؤ تو ہمارے یہاں آئے بھی جانے بھی لگے، کس لیے آئے تھے؟ تو کہا حضرت مجھے کسی اللہ والے سے بیعت ہونا ہے اور میں کئی جگہ گیا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کوئی کرامت ہے کہ نہیں، اور آپ کے پاس بھی میں اسی چیز کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تھے اہل علم۔ کہا میرے بھائی مجھے صرف یہ بتا دو کہ اس 1 مہینہ کے اندر تم نے میرا کوئی بھی ایک عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ انہوں نے تھوڑی دیر آنکھ بند کیا اور کچھ دیر کے بعد کہا کہ نہیں، میں نے آپ کا کوئی بھی عمل سنت کے خلاف نہیں دیکھا۔ کہا بس اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہے، کرامت کے لیے بس یہی کافی ہے۔ سب سے بڑی کرامت اتباع سنت ہے۔ تو ایک آدمی کی انفرادی زندگی ہوتی ہے، ایک اجتماعی عمل ہوتا ہے۔ اگر آدمی فکر مند ہو تو تھوڑی سی فکر اور محنت سے بہت کچھ کما لیتا ہے۔ ہمارے یہاں تقریبات ہوتی ہیں، ولیمہ کی دعوت ہو، عقیقہ کی دعوت ہو، کوئی بھی شادی وغیرہ کی کوئی اجتماعی عمل ہے، اجتماعی دعوت ہو رہی ہے، اور ہم نے اپنے یہاں بجائے سنت طریقہ کے ہم نے سنت کے خلاف کھانے پینے کا انتظام کیا ہے۔ اب اس سے کچھ سوال کرے یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ کیا اس کو سنت طریقہ پسند نہیں ہے یا اس کو دقیانوسی سمجھ رہا ہے؟ اگر اس کو معمولی حقیر سمجھ رہا ہے تو یہ معاملہ کفر تک جائے گا۔ یعنی ایک بزرگ کی خدمت کے اندر کسی نے سنت کا تذکرہ چل رہا تھا، کہ حضرت وہ سنت ہی تو ہے۔ کہا ہاں وہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن تمہارا لہجہ کفر کا ہے، تم سنت کو ہلکا سمجھ رہے ہو، تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو۔ جس سنت کے بارے میں حضرات صحابہ کرام اجمیوں کے دسترخوان پر، بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھ کے یہ کہا کرتے تھے اترک سنتی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے میں ترک کر دوں، چھوڑ دوں اس کو؟ ہوا کیا تھا، کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا تھا، اس کو اٹھا کے کھانے لگے تھے، بغل میں ساتھی نے ٹوکا حضرت یہاں کے لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں، اور پھر غصے میں آ گئے۔ تو اگر کوئی آدمی سنت کے خلاف اپنے انتظام کرتا ہے کرسی ٹیبل کا، تو جو اس کے مہمان آتے ہیں اس میں چند طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں وہ اس کا کوئی امتیاز نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بیٹھ کے کھانا ہے کہ کرسی ٹیبل پر کھانا ہے، سب چلے گا۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ناگواری سے گوارا کر لیتے ہیں۔ اب آئے ہیں تو چلو اب کیا کریں، کوئی اور انتظام ہے نہیں، تو بہت ناگواری کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ میزبان کا ہے، جس نے انتظام کیا ہے، اور بیٹھنے والا کوئی انتظام نہیں کیا۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اس چیز کو دیکھ کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور بعض اللہ کے بندے وہ بھی ہیں جو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ وہاں پر سنت طریقہ کا انتظام نہیں ہے، وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو لوگ سنت کے اہتمام کرنے والے ہیں ان کو سنت کے خلاف کھانے کے لیے اس نے مجبور کیا اپنے عمل سے، اس میزبان نے۔ اگر یہ سنت طریقے کا انتظام اور اہتمام کرتا تو جو لوگ سنت کے مطابق نہیں بھی کھاتے ہیں، سنت کے جذبے سے اگر اس نے انتظام کیا ہے تو سب کے عمل کا اس کو ثواب ملتا۔ سنت طریقے پر کھا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انا فلا آکل متکئا، جہاں تک میرا سوال ہے میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا، یعنی کرسی پر بیٹھ کر یا ٹیک لگا کے میں کھانا نہیں کھاتا۔ کھانے میں تواضع مطلوب ہے، کھانا اللہ کی نعمت ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی نعمت کے محتاج ہیں، اس لیے تواضع ہونی چاہیے۔ تو یہ جو 4 انچی کا اور 6 انچی کا ٹیبل لگایا جاتا ہے دسترخوان کی جگہ پر، کیوں؟ تاکہ ہمارے مہمان کو زیادہ زحمت نہ اٹھانی پڑے۔
مہمان کی تو ہم رعایت کرتے ہیں، لیکن جس کی سفارش کے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی اس سے کوئی رعایت نہیں، اللہ کے حکم کی کوئی رعایت نہیں، رسول کی سنت سے کوئی رعایت نہیں، ہم مہمان کی رعایت کر رہے ہیں۔ ذرا سوچے سے صحیح، میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، لیکن ایک تو وہ تواضع، وہ اللہ کے رسول کا وہ عمل، وہ صحابہ کو وہ معاملہ، اور ایک ہمارا عمل ہے، اور جانا ہم سب کو قبر کے اندر ہے جہاں آپ کی شبیہ مبارک دکھلائی جائے گی، یا بعض روایت کے اعتبار سے درمیان کے سارے حجابات کو ہٹا دیے جائیں گے براہ راست۔ بتاؤ یہ کون؟ حشر کے میدان میں یہ عمل کام آئے گا اس کے اندر اخلاص ہوگا، اتباع سنت ہوگی۔ آپ نے وہ روایت بار بار سنی ہوگی کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، 99 دفتر اس کے نام اعمال کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، تا حد نگاہ گناہ ہی گناہ۔ ہم سمجھ بیٹھے گا کہ میں تو گیا، میرا بڑا غرق ہو گیا، اب ہوگا کیا؟ گناہ ہی گناہ ہے، 99 دفتر ہے نام اعمال کے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ آج تیرے پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، تیری نیکی ایک میرے پاس ہے، یہ لے جاؤ اور اس کو ترازو میں تلوا لو نام اعمال کے۔ تو کہے گا پروردگار ان تمام دفتروں کے مقابلے میں چھوٹی سی پرچی کیا کام دے گی؟ کہا لے تو جاؤ۔ اس پرچی میں کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، جو اس نے کسی وقت اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا، اس اخلاص کا اثر یہ ہے کہ جب اس پرچی کو اس دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو 99 دفتروں والا پلڑا ہوا میں اڑنے لگے گا اور وہ وزنی ہو جائے گا۔ یہ ہے اخلاص۔ تو میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے، سرسری مت لیجئے، یہ سن کے انصری مت کر دیجئے۔ یہ چیز ہمیں کامیابی سے ہمکنار بھی کر سکتی ہے اور غفلت سے ہمیں رلا بھی سکتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا نامہ عملوں کو گنا نہیں جائے گا، عملوں کو تولا جائے گا، اور وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے اور اتباع سنت سے۔ ہم سب کی کوشش فکر یہ ہونی چاہیے ہمارے ہر عمل کے اندر، ہمارے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، حتیٰ کہ عبادات کے اندر سنت طریقہ کیسے زندہ ہو جائے اس کو معلوم کرنے کا اہتمام کریں، پھر اس پر عمل کی کوشش کریں۔ ایک آدمی کی اگر درمیانی عمر 60 سال کی ہے اور آدمی ایک ایوریج اس کا ہے کہ اگر وہ 8 گھنٹے سوتا ہے تو 1/3 ہوا روزانہ کا، تو اگر اس نے صرف سنت کا اہتمام کیا سونے میں اور جاگنے میں تو اس کا 20 سال تو یوں ہی سنت کے مطابق ہو گیا۔ فکر ہے تو آدمی عمل کر رہا ہے، فکر نہیں تو یوں ہی زندگی گزر رہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔